الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سلسلہ و سلسلہ آپ کی بارگاہ میں رمضان کے اہم فضائل، فیوز و برکات، اس کی اہمیت، روزوں کے معاملات ذکر کر رہے ہیں احادیث اور قرآن کی آیات سے۔ آج الحمدللہ 6 رمضان المبارک ہے اور آج ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کی سفارش، مغفرت کا ذریعہ اور بد مذہب جو مسلمان نہیں ہوتے وہ رمضان کا کتنا احترام کرتے ہیں اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں سے عظیم تر نعمت دیدار الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر روزہ فرض فرمایا کہ نفسانی خواہشات میں صبر کر کے، بھوک اور پیاس کی تلخ کو برداشت کر کے، تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، روحانیت غالب آ جائے اور روحانیت قوت حاصل کر کے جمال ربانی کی لذتوں سے شاد کام ہو جائے اور خوشی و مسرت کے دروازے پر تم بآسانی پہنچ سکو۔ رمضان المبارک کی سفارش قیامت کے دن رمضان المبارک اچھی صورت میں سامنے آئے گا اور بارگاہ رب العالمین جل شانہ میں سجدہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے رمضان اپنی حاجت بیان کر اور جس نے تیرا حق پہچانا اسے پکڑ لے۔ تو رمضان محشر کے میدان میں چکر لگائے گا اور جس نے رمضان کا حق پہچانا یعنی روزہ رکھا اسے پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے رمضان بتا تو کیا چاہتا ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا تو وہ یہ کہے گا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس روزے دار کو عزت و وقار کا تاج پہنایا جائے۔ تو وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 1000 تاج عنایت فرماتے ہوئے 70,000 گناہ معاف فرمائے گا اور 1000 حوریں عطا فرمائے گا اور ہر حور کے ہمراہ 70,000 خادمین عطا فرمائے گا۔ پھر براق پر وہ سوار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اب کیا چاہتا ہے اے رمضان؟ تو وہ عرض کرے گا، اس روزے دار کو اپنے نبی مکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوار میں اتار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں اتار دے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے رمضان اب بتا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کرے گا، اے اللہ تو نے میری تمام حاجتیں پوری فرمائی مگر تیری کرامت کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ 100 سرخ یاقوت کے شہر عطا فرمائے گا مگر جس پر سب زبرجد کا نقش و نگار بنا ہوگا اور ہر شہر میں 1000 محل ہوگا اور ان محلوں میں روزے دار ٹھہریں گے۔ جس کو خود اللہ مل جائے اسے کیا چاہیے، جانتے صائم ہے کیا ہے، قیمت ماہ سیام، مغفرت کا ذریعہ ہے روزے دار۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کی برکت کی بھی اور رمضان کی تعظیم کی بھی بڑی برکت ہے۔ ایک ایسا شخص تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، البتہ جب رمضان آتا تو خوب تیاری کرتا، اچھا لباس پہنتا، روزے رکھتا، گزشتہ کو قضا کرتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، ھذا الشہر توبتی و رحمتی والبرکتی عسى اللہ ان یتجاوز عنی بفضلہ، یہ توبہ اور رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رمضان کے صدقے اپنا فضل عطا فرمائے گا، اپنی رحمت میرے اوپر اتارے گا۔ پھر یہ شخص مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور اس وجہ سے بخش دیا کہ میں رمضان کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے، یعنی جس طرح تلوار کا حملہ ڈھال کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح بندہ روزے کے ذریعے عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ اب مجوسی کا احترام رمضان دیکھیں، ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے لیکن رمضان کا احترام کتنا کرتا ہے۔ بصرہ شہر میں مجوسی آتش پرست ایک لڑکا رہتا تھا، مسلمانوں کے بازار میں رمضان مبارک میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اس لڑکے کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکا کہنے لگا، ابا جی تم بھی تو رمضان میں روزانہ کھانا کھاتے ہو، روز پیتے ہو۔ باپ کہنے لگا، یقیناً میں روزہ نہیں رکھتا مگر گھر میں بیٹھ کر میں کھانا پینا کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے اس سے نہیں کھاتا
تاکہ مسلمانوں کے روزے کے لیے بے حرمتی نہ ہو۔ چنانچہ اس شخص کے مرنے کے بعد بخارا کے کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو جنت کیسے مل گئی، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا میں مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، مگر جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احترام کی برکت سے اسلام عطا فرمایا اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ ایک مجوسی کا احترام ہے۔ ہمیں تو بدرجہ اولا احترام کرنا چاہیے کہ ہم تو مسلمان بھی ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے بھی ہیں، پھر دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی ہمارا شمار ہے کہ نبی امت میں آنے کے لیے انتظار کرتے رہے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں۔ ہمیں بدرجہ اولا رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ روزہ ڈھال ہے، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ جس طرح دوران جنگ تلوار کے وار کی رکاوٹ ڈھال ہے، اسی طرح شیطان کی وار سے بچاؤ کی ڈھال روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ یعنی جس طرح میدان جنگ میں دشمن سے ڈھال کے ذریعے اپنی جان کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح روزے کے ذریعے شیطان کے مکر و فریب سے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ دوزخ میں جانے سے بچنے کا ذریعہ ہے، جو دوزخ کی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، جو شخص جھوٹی بات برے عمل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا روزہ پورے جسم کا ہے، نہ کہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، ذکر الہی کی جائے، قرآن مقدس پڑھا جائے، درود پاک کا ورد کیا جائے، لغو گفتگو بکواس گالی گلوچ سے بچا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا روزہ بےہودہ نہ بکے اور نہ چیخے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو جھوٹ کا تو ہر آدمی کو پتہ ہے، مگر غیبت کیا ہے یہ بتلانا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی میں کوئی عیب ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے کہا جائے تو وہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہ ہو اور عیب کہا جائے تو وہ بہتان ہے، جو اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان تمام کاموں سے ہمیں رمضان میں تو بدرجہ اعلیٰ بچنا ہے، لیکن ساری زندگی ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے، تبھی اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، جبھی اللہ کی جو ہے نا رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔